رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جسے اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ مختلف عنوانات کے تحت قرآن کریم کی متعلقہ آیات اور احادیث ذکر کرتے جاتے ہیں، چونکہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں اور نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کسی گھر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھر منور ہے، روشن ہے. اور اگر کوئی گھر قرآن و سنت کے نور سے خالی ہو تو وہاں تاریکی، اندھیرا اور ظلمتیں ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کریں، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے نور سے روشن کریں. یہ مجموعہ حدیث ایک انمول ذخیرہ ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے، ائمہ کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اس کے لیے ہم نے اس کے مختلف جو ابواب ہیں ترتیب کے ساتھ ہر باب اور اس کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، تاکہ مختصر وقت میں آپ ریاض الصالحین کی جو باتیں ہیں اس سے واقف ہو سکیں اور عمل کی طرف جا سکیں. گزشتہ ہم بات کر رہے تھے آداب کے حوالے سے، جس کے اندر مختلف آداب بتائے گئے، اور وہ جو مختلف آداب بتائے گئے ان میں سے ایک وقار اور سکینت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی گفتگو میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک وقار ہونا چاہیے. مسجد کے اندر جب آدمی جائے تو وہ کس طرح سے جائے؟ کہا گیا جب مسجد میں جاؤ تو سکون کے ساتھ جاؤ. رش کر کے دوڑتے ہوئے جانا، رننگ کرتے ہوئے جانا، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ مسجد میں جائیں تو ویسے ہی بیٹھ نہ جائیے، بلکہ اگر فرض نماز ہو رہی ہے اس میں شامل ہوئیے، اور اگر فرض نماز نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ تحیۃ المسجد پڑھیے، یا اگر کوئی سنت وغیرہ ہے تو وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں. ایسے ہی جب نماز کھڑی ہو گئی تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ امام جب رکوع میں جاتا ہے، تاخیر سے آنے والے وہ بڑی تیزی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. یہ چیز آداب صلاۃ کے خلاف ہے. وہاں پر اس طرح بھاگ کر جانا درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو آرام سے جانا چاہیے. جو حصہ مل گیا امام کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، اور جو حصہ چھوٹ گیا آپ بعد میں اس کو پورا کر لیں. اس کے لیے دھڑا دھڑ بھاگنا، اس سے شور پیدا ہوتا ہے مسجد میں، یہ چیز درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت تاکید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے خصوصی جو بندے ہیں، ان کی کچھ صفات کا سورہ فرقان میں ذکر کیا. اس میں سے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں تو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، پروقار طریقے سے چلتے ہیں. ان کی چال کے بارے میں قرآن کریم میں بات بتائی گئی. اور اسی طرح سے نماز کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ آرام اور اطمینان سے مسجد پہنچیے. اور دوسروں سے جب آدمی گفتگو کرے تو اس کے اندر بھی شائستگی کو سامنے رکھیے آپ. یعنی جہاں ہنسنے مسکرانے کی ضرورت ہے وہاں تو وہ کر سکتے ہیں، مگر بہت زیادہ قہقہ مار کر ہنسنا، ٹھیٹھی ٹھاٹا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک مسلمان کے وقار کے خلاف ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے. ایسا نہیں قہقہ کہ پوری طرح منہ کھول کر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، نہیں، بلکہ انما کان یتبسم، تبسم فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. تبسم کیا ہوتا ہے؟ تبسم جیسے ہم کہتے ہیں جس کو اسمائل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. لوگوں سے بات چیت کرتے تو مسکرا کر بات کرتے، ویلکم کرتے تو مسکرا کر کرتے.
مگر جیسے بعض لوگ بیٹھے ہوئے اتنی بلند آواز سے ہنسی مذاق اور دل لگی کرتے ہیں، یہ آداب کے خلاف اس کو بات رکھی گئی۔ اسی طرح سے جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ آپ وہاں پر بھی اگر مسجد میں جائیں، کوئی گفتگو کی ضرورت ہو تو وہ گفتگو بھی آپ کی ضرورت کے حد تک ہو۔ مسجد میں جا کر یہ نہیں ہے کہ جیسے مارکیٹ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، بلکہ بعض مساجد میں تو یہاں تک لوگ کرتے ہیں کہ دیکھا ایسے گیا کہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر نماز توڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو شاید زیادہ بہتر ہے، یعنی گفتگو اس زور سے کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اس میں تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے اس طرح کی گفتگو کرنا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہوا کہ مسجد نبوی میں کچھ اجنبی دو آدمی آئے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آدمی کو بھیج کر بلایا کہ کون ہے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، دوسری جگہ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم باہر سے آنے والے نہ ہوتے میں سزا دیتا تم کو، اب چونکہ اجنبی ہیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تم کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، گفتگو کا اپنا، منع نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی بات نہ کریں، لیکن بلا ضرورت گپے مارتے ہوئے بیٹھنا اور ایسی گپیں کہ لوگ جو ہے نماز بھی نہ پڑھ سکیں، نہیں۔ جب مسجد جائیں تو کوشش کیجئے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، دعا، یہ چیزیں ہیں جو مسجد میں فائدہ دینے والی ہیں۔ اور اگر کسی کی آپ خیریت دریافت کر رہے ہیں تو اس حد تک منع نہیں کیا گیا ضروری بات کرنے کو، لیکن اسی کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد میں آپ اقامت ہونے تک گفتگو میں مصروف رہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور باب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، ایک نیا چیپٹر، وہ ہے مہمان نوازی، اکرام ضیف، کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت کے جو آداب ہیں اس کے مطابق مہمان کا اکرام کرنا یہ سنت اور سیرت کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اسی طرح سے مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ٹھہرے، جتنی باتیں کرنا ہے اتنی ہی باتیں کرے۔ اب وہ اکرام کر رہا ہے تو آپ گپے مارنا شروع کر دیے ایک مصروف آدمی کے ساتھ جا کر، یہ چیز بھی درست نہیں ہوگی کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بلا وقت آپ چلے گئے، بے وقت میں، ایسے وقت میں جو اس کی مصروفیت کا ہے، پڑھنے لکھنے کا وقت ہے یا کام کاج کا وقت ہے، تو اس میں اس کو ڈسٹرب کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے لیے ایک اصول بتایا گیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ شرافت اور اخلاق کا تقاضا ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان پر اتنی تکلیف نہ ڈالے کہ وہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے کہ یہ کیا پریشانی آ گئی گھر میں، کب نکلے گا، یہ کب اچھا ہوگا۔ تو دونوں طرف سے اپنے اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ جیسے دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک بڑے نبی کا ذکر کیا گیا، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا گیا کہ جب وہ فرشتے انسانوں کے روپ میں آئے تو حضرت ابراہیم نے سلام کیا اور اس کے بعد ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب دیکھیے یہ ہے مہمان نوازی، پوچھا نہیں ان سے، کھانے کا انتظام کیے اور لا کر کھانا سامنے رکھا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی وہ تو انسان سمجھ کر یہ تیاری کر رہے تھے، کہا ہم وہ نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اپنا جو بھی مقصد ہے وہ بتائے، مگر یہاں نقطہ جو ہے سمجھنے کا وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مہمان کی تکریم کو آپ نے ایمان کی علامت بتایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور اکرام بھی کیا ہے؟ دونوں چیزیں بتائی گئیں۔ مثلا آپ نے بتایا پہلا دن جو ہے آپ کا حق ہے، وہ یومہ و لیلتہ، ایک دن آپ کا پورا حق ہے، اور یہ جو ہے پوری مہمان نوازی، والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اس کے بعد جنرل مہمان نوازی یہ 3 دن تک چلے گی۔ پھر اس کے بعد فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ، اس کے بعد جو آپ رہیں گے تو اس کی طرف سے یہ نیکی ہے، صدقہ شمار ہوگا، الا ہے کہ دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ مثلا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہے،
یا کسی دوسرے گاؤں سے آ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 8-10 دن گھر میں آپ کے ساتھ رہے، دونوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا اجنبی آدمی ہے تو اس کے لیے تو یہی کہا گیا کہ کم سے کم وقت تم گزارو یہاں پر. یعنی مہمان کے لیے بھی ہدایت دی گئی اور میزبان کو بھی طریقہ بتایا گیا. دونوں کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس کا جو اصول ہے وہ سامنے رہنا چاہیے. ورنہ آج کل کا زمانہ کیا ہے، بعض اوقات اگر کوئی مہمان آیا تو آدمی ضرورت نہ بھی ہو تو پہلے گھڑی دیکھے گا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں مصروف ہوں. نہیں ہے مصروف، مگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، مہمان کو دیکھ کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ڈور ہی مت کھولو، دروازہ ہی مت کھولو تاکہ وہ ادھر ادھر ہو جائے. اس طرح کے بھی کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور بعض لوگ مہمان کا انتظار کرتے ہیں کہ مہمان آئے تو چلو ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں. تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. اسی طرح بعض مہمان جب آتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ آدمی کس درجے کا مصروف ہے، اس کے کیا کام کاج ہیں، اس کو معلوم کیے بغیر بس آپ چلے گئے. اب وہ آدمی واقعی پریشان ہے کہ وہ کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، کہیں اور جانا ہے، اب آپ اچانک جائیں تو اس کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل اندازی ہو رہی ہے اس کے لیے. اسی طرح سے اب وہ آپ کی پوری مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا تو آپ اس کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن گئے. اور بعض مہمان ایسے ہیں جو گھر میں آتے ہی تاک جھانک شروع کرتے ہیں، کیا کیا رکھا ہوا ہے، کہاں کیا چیز ہے. یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے، یہ غیر مناسب چیز ہے کہ وہ آپ کی تکریم کر رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے اور آپ اس کے گھر کی رپورٹنگ شروع کر دیے. تو یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. أنت الكريم. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے مہمان اور مہمان نوازی کے آداب، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد میں ایک اور باب ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف جانثاران صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے. اور کس انداز سے وہ بشارت دی گئی، پھر اس کے بعد میں آپ کا انداز کیا تھا بیٹھنے اٹھنے کا، یہ دونوں چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں کہ بشارت دینا، خوشخبری دینا یہ اچھی بات ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، فبشر عباد، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو آپ خوشخبری سنائیے. اور بشرا، بشارت وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ قرآن کریم کی کئی آیات میں مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے حضرت زکریا کو بشارت دی گئی بچے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی بچے کی وغیرہ. اسی طرح سے حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک خاص طور پر بشارت دی گئی. اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت بھیجی تھی کہ وہ تھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص محل تعمیر فرمایا ہے. یہ جو محل ہوگا اس کے لیے کہا گیا کہ یہ موتیوں کا محل ہوگا جس کے اندر کوئی شور شرابہ اور کوئی پریشانی، تھکان اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی حضرت خدیجہ جن کا بہت بڑا مقام ہے، جن کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام اور مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سہارا بنی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی خاتون تھیں. جب نبی کو کسی کی ڈھارس ہمت افزائی کی ضرورت تھی حضرت خدیجہ نے وہ کام کیا. جب مال کی ضرورت تھی حضرت خدیجہ نے وہ کام کیا. جب آپ کو آرام کی ضرورت تھی حضرت خدیجہ نے آرام پہنچانے کی پوری کوشش کی. تو ان کی جو بے پناہ قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمایا. ان کے لیے بشارت دی گئی جنت میں ایک بہترین محل کی. یہ بشارت حضرت خدیجہ کو ملی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک کنواں تھا، آپ وہاں پر تشریف رکھے. تو اتنے میں ایک اور دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہنچ گئے. نبی کی محبت اور یہ بھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے تو آپ وہاں پر پہنچے تاکہ نبی کی خدمت کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حضرت ابو موسیٰ گویا اس کے دروازے کے پاس ٹھہر گئے. اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اجازت لے کر آتا ہوں. یہ ہے دیکھیے اجازت، کہ اجازت لینا اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کل آپ کہیں کسی کو گھر آنے سے پہلے بھائی فون کر لیا کریں، آپ کے پاس تو فون کی سہولت ہے،
وہ بہت برا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی گویا توہین کی ہے، حالانکہ یہ توہین نہیں، دونوں کی رسپیکٹ ہے اس میں۔ آپ ایسے وقت میں جائیں گھر پر جس میں وہ ملنا نہیں چاہتا لوگوں سے، تو آپ کو تکلیف یا اس کو بھی تکلیف ہوگی، یا کوئی کام کاج میں مصروف ہے، کوئی اور بات ہے، تو آپ اس وقت چلے گئے اچانک، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کل ایسے ذرائع بنا دیے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، کب آؤں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے، اس کا ٹائم بھی بچے۔ بہرحال اجازت لینا یہ بری بات نہیں، اور اگر اجازت لے اور کوئی کہے کہ نہیں آپ بعد میں آئیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دروازہ دستک دیتے ہیں، ناک کریں، اگر وہ کہتا ہے کہ بعد میں ملاقات کریں، کوئی بات نہیں، بعد میں چلے جائیے آپ۔ یہی تو آداب سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اسلامی آداب سے واقف ہو تو کتنی مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت ابو موسیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دو اندر آنے کی۔ اب وہ اندر گئے، کنویں کے ایک طرف جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، اور اجازت دیتے ہوئے آپ نے بشارت بھی دی۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کو کہا کہ ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو، بشارت، خوشخبری، یعنی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ زمین پر ابھی زندہ ہیں لیکن جنت کی بشارت ان کو دی گئی۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ، اجازت لے کر آتا ہوں میں۔ پھر گئے، اجازت لی، تو آپ نے کہا کہ اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر وہ آئے کنویں کے قریب آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان تشریف لائے، تو جب حضرت عثمان آئے تو انہوں نے کہا رک جاؤ، اجازت لے کر آؤں گا۔ تو جب وہ اجازت لینے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی وہی بات کہی کہ ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت ان کو دو۔ پھر ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو بتایا بھی گیا کہ جو فتنہ ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو باتیں بتائی تھیں، ان میں سے یہ بھی کہ اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں جو ان کی موت کا سبب بنے۔ پھر وہ آئے اور اس کے بعد وہ تشریف رکھے۔ تو اس کے اندر کئی باتیں ہیں سوچنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اجازت لینا آداب میں شامل ہے، معیوب نہیں۔ دوسرے، اجازت کے لیے آپ ٹھہر جائیں، انتظار کریں، اگر آپ کو اجازت دے دی جائے تو آپ چلے جائیں، اور اگر نہ دی جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے خواہ اس کے ساتھ تکرار وغیرہ اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں۔ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں باقاعدہ طور پر جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان میں جیسے عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں، 10 خوش نصیب ایسے صحابہ تھے جن کو روئے زمین پر زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح سے جیسے حضرت خدیجہ کو بشارت دی گئی، اور بعض صحابہ کرام کو بعض خاص موقعوں پر جو ان کے لیے بشارت دی گئی وغیرہ۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے، وہ کوئی آپ کا دوست کہیں سفر پر جا رہا ہے، اس کے آداب کیا ہے، سفر پر روانہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آداب سے تعلق رکھتا ہے نا۔ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں حدیث پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ زندگی گزارنے کے چھوٹے بڑے ہر طریقہ بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مشفق و مہربان تھے، آپ نے ہر چیز بتائی۔ جیسے ایک مشفق ماں، مہربان ماں اپنے بچے کو تربیت کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ بیٹا ایسا بیٹھا کرو، ایسے بات کیا کرو، کھانا ایسے کھایا کرو، جیسے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے، اور بچہ اس کو برا نہیں سمجھتا کیونکہ یہ ماں کا کام ہے۔ البتہ یہ بات بری ہے کہ ماں نہ بتائے بچے کو، باپ نہ بتائے بچے کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے ساری چیزیں بتایا کرتے تھے تاکہ ان کو عمل کرنے میں کوئی بات نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو مختلف انداز اختیار کرتے تھے، ان میں سے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائش کا ایک جگہ انتظام فرما دیا۔ جیسے بعض صحابہ دور دراز کے رہنے والے آیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ سیکھتے رہے، مسائل وغیرہ سیکھتے رہے، پھر 20 دن تقریباً گزر گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک مشفق و مہربان نبی کا انداز،
ہر چیز محسوس کر رہے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سب چیزیں، ان کا آرام کا خیال بھی رکھا گیا۔ جب ضروری دین کی باتیں وہ سیکھ لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اب تم اگر یہاں رہنے کے بجائے اپنے گھروں کو جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی طویل عرصے کے لیے بیوی بچوں کے گیپ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ انہوں نے اجازت نہیں طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا۔ اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے آپ کہ گھر سے زیادہ طویل عرصے کے لیے باہر رہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ اپنے گھروں میں، اور جو کچھ تم نے دین سیکھا ہے وہ جاؤ اور لوگوں کو اسی طرح سے سکھاؤ۔ تو اس میں دیکھیے دونوں چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی بھی، اور دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے جانا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ صحابہ کرام باقاعدہ جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے معلومات لینے کے لیے۔ سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے تو نہیں تھے، دور دراز کے رہنے والے بھی تھے، وہ آتے، معلومات لیتے، مسائل دریافت کرتے، پھر چلے جاتے۔ کچھ اور لوگ آتے، معلومات حاصل کرتے، پھر وہ چلے جاتے۔ اسی طرح صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی جایا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول ہیں مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے مصر کا سفر انہوں نے کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صحابی کے پاس ہے ان سے براہ راست سیکھ سکیں، سن سکیں۔ تو اس طرح سے سفر بھی کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ بعد میں تابعین کا رہا۔ پھر اس کے بعد میں محدثین کا تو سفر ہی سفر تھا۔ جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ حدیث اور یہ اس طرح کی چیزیں فلاں جگہ ہیں تو وہ وہاں پر سفر کر کے جایا کرتے تھے، ورنہ کہاں بخارا، کہاں سمرقند اور کہاں نیساپور جہاں سے محدثین نکل رہے ہیں، اور سفر کر کے وہ جا رہے ہیں کہاں عراق، کہاں شام، کہاں یمن، کہاں حجاز، وہاں کا سفر کر کے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر کیوں کرتے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے جانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور انداز رہا ہے۔ اگر کوئی سفر پر جائے تو اس کے لیے ہمیں کچھ آداب جو بتائے گئے ان میں سے ایک ہے کہ دعا بھی پڑھیے آپ اپنے بھائی کو، دوست کو رخصت کرتے ہوئے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے نام پر تم کو رخصت کر رہا ہوں، تمہاری امانت کے ساتھ اور تمہارے حسن عمل کے خاتمے کے ساتھ، خاتمہ بالخیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاتمہ ہو اچھے عمل کے ساتھ ہو۔ تو یہ دعا پڑھ کر اس کو رخصت کرنا چاہیے تاکہ اس کا سفر بہتر انداز سے گزر سکے۔ مسلمان کا طریقہ دعا پڑھنے کا ہے تاکہ آپ خیر و برکت سے اس کو نوازیں، محبت کے ساتھ وہ بھی روانہ ہو۔ اور بہت ساری باتیں ہیں اس باب میں، لیکن ہمارا وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔